بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا ادعونی استجب لکم. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور بار اجتماعی طور پر بابا سے بلند درود بھیجیں. محمد یہ بھی ذرا فین کھول دیجیے گا, وہ بھی کھول دیجیے گا. فین کھول دیجیے. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خداوند متعلقہ ایک بار پھر سے لطف و کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہو رہی ہے. جیسے کہ 2 سال قبل یہاں تجرباتی طور پر ایک سلسلہ رکھا گیا تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک اور درود بھیجتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اس پر آواز بہت ہو جائے. 2 سال پہلے ہم نے تجربہ اچھا یہ جو سارے انتظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے شاید مجھے دیکھ لیا ہوگا مختلف چینلز پر. تو ہم جب انٹرنیشنل چینلز پر بھی جاتے ہیں تو وہ پہلے دن ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا آج پہلا دن ہے تو ذرا معاف فرمائیے گا، اس لیے کہ سیٹنگز ہو رہی ہیں، ابھی ٹائمنگز کا پتہ نہیں ہے، ابھی کچھ آگے پیچھے ہے. کوئی سیگمنٹ 20 منٹ کا ہے تو وہ 10 منٹ ہو جاتا ہے، 15 منٹ والا آدھے گھنٹے تک چلا جاتا ہے. تو یہ سلسلے تھوڑے بہت 1-2 دن میں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. اور وقت کے اعتبار سے تو آج ہم نے وقت پر سلسلہ شروع کر دیا اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ سلسلہ وقتی پر شروع ہو جائے، وقت پر اختتام پذیر ہو جائے. وقت سے مراد یہ ہے کہ 9 بجے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک، 4 سے 5 منٹ، اور پھر انشاءاللہ ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وقت پر ختم کرنا وہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم سے مختلف والدین انہوں نے گزارش کی کہ وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے مختلف کلاسز میں جاتے ہیں جہاں وہ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں. تو اگر ہم وقت پر ختم کر دیں گے تو انہیں آسانی ہوگی کہ وہ ٹائم پر پہنچ جائیں گے. تو آج چونکہ آپ لوگوں کا بھی پہلا دن ہے یہاں پر تو موبائلز وغیرہ کے اعتبار سے آپ بھی ٹرین ہو جائیں گے 2-3 دن میں، اور ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے مختلف انتظامات کے حوالے سے. زیادہ اہم رمضان میں ہوتا ہے کہ یہ انتظام صحیح ہو جانا ہو، درس کے بعد کا جو انتظام ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے تواضع ہو جائے گی. تو یہ جو تھوڑی بہت کسر یہاں پر رہ جاتی ہے وہ وہاں پر پوری ہو جائے گی. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور جتنے خدمت کرنے والے ہیں دین اہل بیت اطہار کی، اور خاص طور پر اس ادارے میں جتنے خدمت گزاران ہیں، ایک طویل ٹیم ہوتی ہے کہ جس میں سارے انتظامات جب ہوتے ہیں تب جا کے ممکن بن پاتا ہے. ان تمام کی توفیقات میں اضافے کے لیے آپ یہاں پر جو تشریف لا رہے ہیں آپ کی دعائیں اور عبادات قبول ہو سکیں اور یہاں سے کچھ لے کر جا سکیں. ایک اور حیدری صلوات بھیجتے ہیں، محمد وآل محمد صلی اللہ. تھوڑا سا پروگرام کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ 2 سال قبل ہم نے تجرباتی طور پر یہ سلسلہ کیا تھا کہ دروس بہت سے ہو رہے تھے سولر بازار میں بھی اور شہر کراچی میں اور علاقوں میں بھی. جب یہاں درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری تقریباً اسکول لائف کا زمانہ تھا. اس وقت کوئی خاص درس ہوتا نہیں تھا کم از کم اس علاقے میں، سوائے ایک جو خواجہ جماعت کی جانب سے ایک پرانا درس جاری تھا، اس کے علاوہ کوئی اور درس تھا نہیں. پھر درس آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. 2 سال پہلے ہم نے سوچا کہ درس کے بجائے روزانہ ایک دعا کی تلاوت کی جائے. رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے اور رمضان اور دعا کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کی جو آیات شروع ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں وہ آیت نمبر 183 سے 187 تک ہے. اب ذرا سا اس کی آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیے گا. 183 وہی آیت جسے میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا اور آپ نے 12 سن لیا اسے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پچھلے بھی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، صرف تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. البتہ جو پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے، بہت خاص ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ نے خاص آپ کو ایک شرف عطا کیا، اللہ نے خاص ہمیں ایک شرف عطا کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا لیکن وہ روزہ رمضان میں نہیں تھا. رمضان کا روزہ فقط انبیاء پر فرض کیا تھا. اور فرمائیے حدیث ہے، یہ حدیث میں یہ ہے کہ ان اللہ فرض صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم. اللہ نے جو امتوں پر روزہ فرض کیا تھا وہ رمضان میں نہیں تھا، ان کے شرعی مسائل الگ تھے شریعت محمدی سے، ان کا روزہ کسی اور ماہ میں واجب ہوتا تھا. لیکن ان امتوں پر جو انبیاء تھے ان انبیاء پر رمضان ہی میں روزہ واجب ہوتا تھا. اس سے ہمارے لیے کیا درس مل رہا ہے؟ یعنی اللہ نے امت محمدی کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ مقام جو پہلے انبیاء کو ملا تھا آج مجھے رات کو حاصل ہو رہا ہے. اور ہمارے جو انبیاء رکھتے تھے جن ایام میں روزہ ان ایام میں ہم رکھ رہے ہیں، اور وہ فرض ان پر بھی فرض تھا ہم پر بھی فرض ہے. تو یہ تو ہو گئی وہ آیت نمبر 183. اب رمضان اور دعا کا تعلق کیا ہے؟ 183 پھر 184 آیت کہ جس میں مسافر کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پھر 185 پھر روزے کے ایک اور حکم کے بارے میں. 186 درمیان میں آیت اللہ نے دعا کی رکھی
جبکہ ابھی روزے کا ٹاپک پورا نہیں ہوا تھا. 187 میں پھر روزے کے ایک شرعی حکم کا ذکر کیا, یعنی روزے کی آیت, روزے کی آیت, روزے کی آیت, دعا کی آیت, پھر روزے کی آیت. اس سے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ماہ رمضان المبارک میں جس عبادت کا روزوں سے سب سے زیادہ تعلق ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کو پیش کرنا ہے. سحری کے موقع پر بھی دعا, افطار کے موقع پر بھی دعا. خاص تاکید ہے کہ دعوت لا ترد. افطار کے موقع پر ایک دعا اللہ خاص ہر روزے دار کو عطا کرتا ہے کہ ایک دعا تو تیری کنفرم قبول ہے. اور کیوں؟ اس کی علماء نے بڑی اچھی تعبیر لکھی ہے کہ پروردگار تو نے خود اپنی شریعت میں مقرر کیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. اللہ اکبر. تو میں نے سارا دن تیری خاطر یہ محنت کی ہے کہ میں بھوکا بھی رہا ہوں, پیاسا بھی رہا ہوں. اب جب تیرے حکم سے افطار کر رہا ہوں تو یہ محنت مزدوری پوری ہو گئی. تو نے تو خود حکم دیا تھا کہ فوراً مزدور کو اجرت دو. پروردگار اب میری اجرت یہ ہے کہ کم از کم میری ایک دعا قبول فرما دے. اور یہ اللہ کی جانب سے خاص انعام ہے. دعوت لا ترد. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری مسلک میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دعا رد ہو جائے, افطار کے موقع پر دعا مانگو. کسی نے ایک صاحب سے پوچھا کہ وہ کون سا موقع ہوگا کہ جب ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی اور اولاد ماں کے کام نہیں آئے گی اور بہن بہن کو اور بھائی بھائی کو, وہ کون سا موقع ہوگا؟ تو صاحب نے بڑی معصومی سے جواب دیا کہ افطار کا موقع ہوگا. ایسی گرمیاں چل رہی ہیں, روزے بڑے لمبے لمبے سے, فوراً شربت پہ لگ کے, سموسوں پہ لگ کے, پکوڑوں پہ. یہ بھی ہے, یہ بھی حدیث میں کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک جب افطار کرتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے, اور ایک جب دنیا سے جا رہا ہوگا اور اپنے مقام کو دیکھے گا تو اسے وہ خوشی حاصل ہوگی کہ اور کوئی نعمت اس کے مقابلے میں اسے ہیچ اور حقیر محسوس ہوگی. تو افطار کے موقع کی یہ خوشی ہے, اس میں ایک لذت ہے, لیکن اس لذت میں دعا کو نہیں بھولیے گا. پہلی بات, سحری کے موقع پر بھی سورہ انا انزلنا پڑھیں, افطار پہ بھی سورہ انا انزلنا پڑھیں. افطار پہ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں عام طور پر, لیکن سحری پر بھی پڑھیں. حدیث معصوم ہے کہ جو سحر اور افطار دونوں میں سورہ انا انزلنا پڑتا ہے, اللہ سحر اور افطار کے درمیان اسے شہیدوں کا اجر عنایت فرماتا ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں عطا کر رہا ہے. سانس لے رہے تسبیح, اللہ اکبر, انفاسکم فی تسبیح, سانس لے رہے ویسے ہی, لیکن اللہ تسبیح لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یوں کر رہے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے. نومکم فیہ عبادہ, سو رہے اللہ عبادت کا ثواب لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جو بقول ایک شخص کہ مولانا یہی عبادت سب سے زیادہ رمضان میں کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں خاص کہا تھا کہ تم رمضان میں راتوں اور دنوں پر غور کرنا کہ تمہاری راتیں بھی کیسے گزر رہی ہیں, دن بھی کیسے گزر رہے ہیں. تو میں آپ سے اتنی گزارش ضرور کروں گا, خاص طور پر جوان ساتھیوں سے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دن سوتے ہوئے گزرتا ہے اور رات آج کل تو یا فٹ بال دیکھتے ہوئے گزرتی ہے یا کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرتی ہے. ہمارے دس کا ٹائم بھی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا مولانا تھوڑا سا چینج کر دیجیے. وہاں تو کہہ نہیں سکتے, آپ سے کہہ سکتے, آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اوقات ایسے ہیں, شیطان ہمیشہ کیا دھوکہ دیتا ہے, مومن کو کیا دھوکہ دیتا ہے, یہ تو تمہاری زندگی کا آخری رمضان تھوڑی ہے, بعد میں پھر آ جائے گا. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. ابھی تو تمہاری عمر 20 سال ہے, 25 30 سال ہے, 40 سال ہے, ابھی اگلا رمضان پھر آ جائے گا, پھر دیکھ لینا, پھر عبادت کو دیکھ لینا, ابھی فٹ بال دیکھ لو. یہ شیطان کا ایسا حربہ ہوتا ہے. ایک اگر انشاءاللہ ہو سکا تو مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک خطبہ نہج البلاغہ سے ذکر کروں گا جس میں مولا نے فرمایا کہ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے, اگر کہیں میرے موضوع میں آ سکا. اچھا تو میں اپنے پھر کم از کم آج کے موضوع کے تک آ جاؤں. 45 سے 50 منٹ میں ہم کوشش کریں گے اپنی بات مکمل کر لیں, دعا سمیت, مصائب سمیت. تو رمضان اور دعا کا تعلق یہ بنا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سحری میں دعا کرو, افطار میں دعا کرو. اتنی ساری دعائیں ہمیں سکھلائی گئیں. اسی لیے 2 سال پہلے جب ہم نے تجربہ کیا, ذاتی طور پر آپ کا بھی بہت اچھا رسپانس ملا تھا, اور انٹرنیشنلی بھی انٹرنیٹ پر ہزاروں لوگوں نے ان دعاؤں کو سنا اور دیکھا. تو یہ بڑی خوشی اور ایک دل میں تسکین محسوس ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کئی ایسی دعائیں جو
مومنین نے کہا کہ مولانا اس سے پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، آج ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے، خاص طور پر دعا یستشیر، تو یہ بھی تائید فرما رہے ہیں. تو مقامی چینل پر آپ یہ دعا یستشیر ڈیلی دیکھ رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ انہی دروس کی برکت تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار بھی کم از کم ایک دو ایسی دعائیں آپ کی زندگی میں اور شامل ہو جائیں. تو ہم نے اس میں روزانہ ترتیب رکھی ہے. اچھا، آج کی ترتیب میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم وہ دعائیں پڑھیں گے، اور آپ کو یہ پرچہ خاص دیا گیا ہے اور روزانہ انشاءاللہ دیا جائے گا تاکہ آپ دعا ساتھ پڑھ سکیں. آج کی ترتیب میں ہم نے یہ رکھا کہ ہم وہ دعائیں جو رمضان مبارک کی ہر رات پڑھی جانے والی ہیں، ہر رات، وہ سب سے پہلے ہم پڑھ لیں تاکہ ایک مرتبہ وہ پڑھ لی جائے، اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، یہ پرچہ آپ کے پاس آ جائے، تاکہ آپ کو ہر رات خود اب یہ دعا پڑھنی ہے، خود بخود آپ رمضان میں روٹین میں آ جائیں گے. اس میں لمبی لمبی دعائیں بھی تھیں، وہ ہم نے شامل نہیں کی. ہم نے دیکھیں مختصر صرف آگے اور پیچھے تقریباً ایک صفحہ اور یہ ایک آدھا صفحہ ہے، 1.5 صفحہ شامل کیا تاکہ آپ 10 سے 15 منٹ میں، اس سے بھی کم میں ان دعاؤں کو پڑھ لیں. کل کی حد تک کیا پروگرام ہوگا؟ کل انشاءاللہ چونکہ منگل کا دن گزر کے شب بدھ آ جائے گی تو دعائے توسل کی مخصوصی ہے، وہ ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم صحیفہ سجادیہ سے ایک دعا پڑھیں گے، اور وہ دعا ہے گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا. دیکھیں موضوع کتنا خوبصورت ہے. ہم میں سے کون ایسے کہ گناہگار نہ ہو؟ تو مولانا سید سجاد نے دعا مانگی کہ پروردگار میں گناہگار تو ہوں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کر دینا، میری عزت میری آبرو باقی رہے. خاص اس مقصد کے لیے امام نے ایک دعا ارشاد فرمائی. اور اس سلسلہ دروس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دعائیں عام طور پر ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں صحیح سجادیہ. ان دروس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کیا جائے گا بشرط حیات، بشرط توفیق پروردگار. میں مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے کا جو میں رمضان کے بارے میں دیا تھا تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ شیئر کر دوں اور اشارہ کر دوں، پھر ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک اور بار ضرور دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خطبہ بڑا مشہور ہے رمضان کے بارے میں، وہ رسول اللہ کا خطبہ شعبانیہ، وہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے. جب شعبان المعظم کا آخری جمعہ آ گیا تھا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے. وہ خطبہ پورا مفاتیح الجنان میں اسی کا یہ جملہ ہے کہ سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے اور تمہارے اعمال قبول ہیں. ایک خاص خطبہ اور ہے جو مولا علی علیہ السلام کا ہے، جو بہت کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. وہ پہلی رمضان کو ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا. مولا علی علیہ السلام نے پہلی رمضان مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے ارشاد فرمایا، جہاں سے مولا کہا کرتے تھے صلونی قبل ان تفتنونی، وہیں سے مولا نے پہلی رمضان میں خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ خطبہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں پورا پیش کروں، 2-3 جملے ان کا تعلق فضائل اہل بیت اطہار سے بھی ہے، تو ان کے ذکر سے ہماری محفل منور ہو جائے گی. تو رمضان سے بھی ایک تعلق ہے اور فضائل اہل بیت اطہار سے بھی تعلق ہے. مولا علی نے جب خطبہ شروع کیا، پہلا ہی جملہ، اگر آپ نے رمضان کی کوئی فضیلت نہ سنی ہو، میں کہتا ہوں علی کا یہ ایک جملہ کافی ہوگا. اور کیجیے گا، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان ھذا الشہر شہر، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے رمضان کا، فضل اللہ علی سائر الشہور، اللہ نے جسے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے. کتنی؟ کفضل اہل البیت علی سائر الناس، جیسے اللہ نے ہم اہل بیت کو سارے انسانوں پر فضیلت دی ہے، ویسے ہی اللہ نے رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت دی ہے. اور ہمارے اب اسے بڑھ کے کوئی ضرورت ہے؟ اہل بیت کی فضیلت انسانوں پر کتنی ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا لا یقاس بنا احد، خبردار ہم پر کسی اور کو قیاس نہ کرنا، ہمارا معاملہ الگ ہے، باقیوں کا معاملہ الگ ہے. اہل بیت تو بہت عظیم ہستی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، دریا آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، دریا پہ چلنا شروع کیا. وہ ساتھی رکا ہوا تھا، اسے نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ نے کیا پڑھا. کہا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ میں بھی دریا پہ چل رہا ہوں پڑھ کے. انہوں نے بسم اللہ سکھائی، اس نے بھی پڑھی بسم اللہ، چلنے لگا. اب دونوں دریا پہ چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اور ان کا ایک ساتھی. درمیان میں وہ ساتھی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا. حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار، اللہ سے مخاطب ہو کر، پروردگار میں نے بھی وہ بسم اللہ پڑھی تھی، اس نے بھی بسم اللہ پڑھی تھی، اگر اثر نہیں ہونا ہوتا تو چلو پہلے سے نہ ہونا ہوتا.
ابھی تو بیچ میں اثر ہو بھی درمیان میں آ کے بھی ڈوبنے لگا. پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی وحی نازل ہوئی, اے عیسیٰ جب بھی تمہارے ساتھ پانی پہ چل رہا تھا نا تو ایک لمحے اس کے دل میں شک آ گیا کہ اب میں بھی عیسیٰ جیسا بن گیا ہوں. کاش میری بات پہنچ سکے. اب میں بھی عیسیٰ جیسا بن گیا ہوں. تو بس جیسے ہی اس کے دل میں شک آیا, وہ جو اس کی عبادت کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. عیسیٰ جیسے تو بن نہیں سکتے, فخر عیسیٰ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ جیسا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مولا علیہ السلام نے کیا کہا, اس مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر کیسی ہے؟ جیسے ہم اہل بیت کی فضیلت باقی انسانوں پر. اتنا بڑا یہ مہینہ ہے. آگے مولا نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, آسمان کے دروازے تم پر کھل چکے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی فضیلت کا ایک اور جملہ ارشاد فرمایا, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. لیلۃ القدر اس مہینے میں آئے گی, اللہ اس وقت تک ہمیں حیات عطا کرے انشاءاللہ کہ ہم اس میں اعمال انجام دے سکیں. علماء کرام کا طریقہ تھا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ تو نے ہمیں پھر سے ایک نیا رمضان عطا کیا ہے. یہ نعمتیں ہم ٹیکن ایز اے گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, یہ تو آتا ہی رہتا ہے. جی نہیں, لیلۃ القدر بھی ایک نعمت ہے. تو جب اللہ عطا کرے گا لیلۃ القدر, آپ اعمال انجام دیں گے, دعا جشن کبیر پڑھیں گے, قرآن سر پر رکھیں گے, سب کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیلۃ القدر میں ایک بات سوچیے گا, جو پہلی رمضان آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, یہ مولا علی کا خطبہ, یہ لکھا کس نے؟ شیخ صدوق نے. کیونکہ مدرسے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو ذرا علمی طور پر بھی شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی ہے, فضائل الاشہر الثلاثہ, 3 مہینوں کے فضائل, رجب, شعبان, رمضان. اور یہ فقط عربی زبان میں, اس کا اب تک کم از کم میں نے اردو ٹرانسلیشن نہیں دیکھا, وہاں سے گزارش کر رہا ہوں. مولا نے کہا شب قدر میں کیا ہوا تھا؟ شب قدر میں تمہاری روزی لکھی جاتی ہے, تمہاری عمر لکھی جاتی ہے, کون حج پر جائے گا, کسے اولاد ملے گی, کس کی شادی ہوگی, آگے بھی ہے کس کی طلاق ہوگی, سب لکھا جاتا ہے شب قدر میں. لیکن شب قدر میں ایک اور چیز بھی لکھی گئی تھی. مولانا کا وہ کیا, یا لیلۃ القدر فیہا ولایتی قبل ان خلق آدم بألف عام. مولانا نے کہا جب آدم کو خلق نہیں کیا گیا تھا نا ابھی, اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے اسی شب قدر میں میری ولایت کو مخلوقات پر لکھا تھا. اللہ نے میری ولایت اور امامت کو. ہم کیا سمجھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی امامت خالی انسانوں پر ہے؟ کبھی مسجد کوفہ انشاءاللہ تشریف لے جائیے, پروردگار آپ کو بار بار نجف اشرف کی اجازت نصیب فرمائے. جب وہاں تشریف لے جائیے تو وہاں پر ایک بڑا سا دروازہ ہے کہ جس پر لکھا ہوا ہے اژدہے والا دروازہ. یہ اژدہے والا دروازہ یہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مولا علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اژدہا اس دروازے سے داخل ہوا تھا, بہت بڑا سا, اور وہ اژدہا گزرتا ہوا مولا علی کے پاس پہنچ گیا. تو جو ساتھی بیٹھے تھے مولا علیہ السلام کے قریب, وہ سب اٹھ کے فرار کر گئے, کیونکہ بہت بڑا سا اژدہا تھا, تو ان کے دل میں خوف آ گیا. تو مولا علیہ السلام اطمینان سے بیٹھے رہے, اس لیے کہ جس نے اپنے گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں, وہ اس عالم میں اجدہے سے کیا کرتا. تو مولا علیہ السلام اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے اس سے کچھ باتیں کی اجدہے سے. پھر جب وہ چلا گیا تو وہ ساتھی دور سے دیکھ رہے تھے. قریب آئے, کہا مولا یہ آپ کیا بات کر رہے تھے اجدہے سے؟ امام نے کہا کہ اصل میں یہ اژدہا نہیں ہے, اصل میں یہ جن تھا, اژدہے کی شکل میں آیا تھا. اس کا باپ جنوں میں میری امامت کا نمائندہ ہے, اور یہ مجھ سے پوچھنے کے لائے تھا کہ مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اب بتائیے کہ میرے باپ کے بعد کون نمائندہ ہے؟ تو اس واقعے کو نقل کرنے والے اور بیان کرنے والے 5ویں امام ہیں جنہوں نے سارا واقعہ سنایا. جب انہوں نے واقعہ سنا لیا تو ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد کے پاس یہ جن آتے ہیں یا آپ کے پاس بھی آتے ہیں ولایت اور آپ کی امامت قبول کرنے کے لیے؟ امام نے کہا کہ ہمارے پاس بھی اکثر آیا کرتے ہیں. لہٰذا کوئی تصور نہ کرو کہ امام کی ولایت اور امامت فقط انسانوں پر ہے, اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں حیوانات بھی شامل ہیں, اس میں ملائکہ بھی ایسے شامل ہیں کہ میں نے خود اپنی مجالس میں سے 2-3 مرتبہ گزارش کیا ہے کہ جب جبرائیل سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے, اور اس وقت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ 4000 سال میں ایک مرتبہ عرش پر ایک ستارہ اور ایک نور طلوع ہوتا ہے, اور اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے, اتنی میری عمر ہے. تو مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور امامہ نیچے تھا, تو رسول اللہ نے اشارہ کیا تو مولا علیہ السلام نے امامے کو بلند کیا. جیسے امامے کو بلند کیا تو پیشانی مطہر سے نور طلوع ہوا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اسی نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا تھا. یعنی علی کی ولایت ملائکہ پر بھی ہے,
رمضان میں فروٹس بہت کھاتے ہیں نا. اس دنیا میں میرے پاس وقت نہیں بات کو پورا سمجھانے کے لیے، اشارہ کر رہا ہوں. اس دنیا میں ایک ہے مادی سسٹم ظاہری، یعنی کیا؟ یعنی اگر بارش کا سیزن ہوگا تو مثال طور پر بارش ہو جائے گی، اس کا ایک خاص سائنٹیفک فارمولا ہے. اوکے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک ہے، اگر کسی نبی خدا کی ہڈی زیر آسمان آ جائے تو بارش ہو جائے گی. 11ویں امام کا واقعہ ہے نا. تو خالی مادی سسٹم نہیں، اس سے اوپر ایک اور سسٹم بھی ہے. یہ جو فروٹس میٹھے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں ایک ہے مادی سسٹم، اس میں بیج کیسا ڈالا گیا ہے، اس کی پرورش کیسے کی گئی، اس کو سن لائٹ کیسے ملی، یہ سب اپنے مقام پر ہے. اس سے اوپر بھی ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم کیا ہے؟ مولا علیہ السلام کے سامنے کمبر بیٹھے ہوئے تھے، خربوزہ واٹر میلن، اسے کاٹا. جب اسے کاٹا تو کمبر نے کھایا تو کڑوا تھا. مولا یہ تو کڑوا ہے. دوسرا کاٹا وہ بھی کڑوا تھا. تیسرا کاٹا وہ بھی کڑوا تھا. اب میں کیا کروں؟ آپ کا دماغ کہیں اور، ذہن کہیں اور چلا جائے. چوتھا کاٹا تو میٹھا تھا، روایت میں لکھا ہوا ہے. تو جس کا ذہن جہاں جہاں پہنچ گیا ان سے بیزاری کے اظہار کے لیے اور اہل بیت کے سے مبدل کے اظہار کے لیے ایک اور بات اب اس سے اوپر کا سسٹم کیا ہے کہ مولا یہ گڑوے کیوں ہے؟ اور مولا یہ اسی باغ کا ہے، یہ کمبر نے کہا. یہ چوتھا جو ہے نا یہ اسی باغ کا ہے، یہ میٹھا ہے. تو مولا نے اس ظاہری سسٹم سے بڑھ کر ایک اور سسٹم بیان کیا کہ کمبر یہ 3 وہ تھے جنہوں نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا تھا. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ 3 پھل وہ تھے جنہوں نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان سے ان کی شیرینی اور مٹھاس کو واپس لے لیا تھا. اور ہمارا یعنی امیر المومنین کی ولایت کا دائرہ ہوا ہمارا. یہ ولایت کب مقدر ہوئی تھی؟ مولا نے کہا شب قدر میں مقدر ہوئی تھی. اب جب شب قدر آئے تو مولا سے اس تجدید عہد کیجیے گا کہ مولا آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے آپ کی ولایت مخلوقات پہ پیش کی گئی، مجھے اللہ نے شب قدر عطا کی ہے، میں تجدید بیان کرتا ہوں کہ میں آپ کا سچا شیعہ بن کے بتاؤں گا. یہ ہے ماہ رمضان المبارک علی کے خطبے کی روشنی میں. اور بس خطبہ ظاہر کی تفصیلی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. اور اسے آگے اس خطبے کے آخر میں مولا نے ختم کر دیا خطبہ پہ تو حارث ہمدانی کھڑے ہو گئے. مولا کے ایک بڑے قریبی صحابی تھے حارث ہمدانی. نہج البلاغہ میں خط بھی ہے کہ مولا نے حارث ہمدانی کو لکھا ہے. اور اوعیت العلم کہا جاتا تھا. حارث ہمدانی میں اتنا علم تھا کہ انہیں علم کا ظرف کہا جاتا تھا. شیخ بھائی کا نام سنا آپ نے؟ بہت بزرگ عالم ہے، مشہد میں دفن ہے. شیخ بھائی حارث ہمدانی کی نسل میں ہے. مولا علی کے جو صحابی تھے نا حارث ہمدانی، ان کی نسل میں سے ہیں شیخ بھائی. حارث ہمدانی کو مولا نے بشارت دی تھی کہ اے حارث جب تو دنیا سے جائے گا تو موت کے وقت بھی مجھے دیکھے گا، قبر میں بھی مجھے دیکھے گا، صراط میں بھی مجھے دیکھے گا، جنت میں بھی مجھے دیکھے گا اور کوثر میں بھی مجھے پائے گا. مولا نے بشارت دی تھی. اتنے قریبی صحابی ہیں. مولا نے اپنا پورا رمضان کا خطبہ کمپلیٹ کر دیا تو حارث ہمدانی کھڑے ہو گئے کہ مولا ایک درخواست ہے. وہ جو رسول ایسا محسوس تھا جیسے حارث کو پتا تھا، چاہتے تھے کہ باقیوں کو بھی پتا چلے کہ مولا وہ جو رسول اللہ نے آپ کو رمضان کے بارے میں بیان کیا تھا وہ بھی تو بیان کر دیجیے. یہ تو اپنا خطبہ دے دیا، رسول اللہ نے بھی آپ کو ایک چیز بیان فرمائی تھی وہ بھی بیان کر دیجیے. مولا نے کہا کہ ہاں، میرے آقا رسول اللہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مہینوں کے سردار میں اوسیہ کے سردار کو شہید کیا جائے گا. مہینوں کا سردار کون؟ رمضان. اوسیہ کا سردار کون؟ اور کیجیے گا. کہتے جیسے ہی مطلب توجہ رکھیے گا، کہتے جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ سید الشہور میں سید الاوصیاء کو شہید کیا جائے گا تو میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ ما ہوا سید الشہور اور من ہوا سید الوصیین. سید الشہور کون ہے اور سید الوصیین کون ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا کہ سید الشہور ماہ رمضان ہے اور سید الوصیین انت یا علی، تم ہے سید الوصیین. اور رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا کہ اے علی تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو جائے گی. حارث ہمدانی نے یہ سوال مولا علی سے کیا، مولا علی نے بیان فرمایا اور محفل میں اتنا گریا ہوا کہ اس کے بعد آگے مولا علیہ السلام جو خطبہ تھا وہ پہلے ہی منقطع کر دیا تھا اور آگے کوئی بات نہ کہہ سکے، اتنا شدید گریا ہوا. میں دعا سے پہلے 2 جملے مسائل کے پڑھ دوں
اور اس کے بعد ہم دعا کی جانب جاتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. جب مولا علی کی ضربت اور شہادت کے ایام آئیں گے تو اس وقت میں پاکستان میں نہیں ہوں گا باذن پروردگار. اس وقت تک کا جو منصوبہ ہے پاکستان سے باہر ہوں، تو اس لیے میں مولا کا ذکر شہادت اور ضربت کے حوالے سے یہاں پر نہیں کر پاؤں گا. تو یہ خود جو مولا علیہ السلام کا خطبہ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب مولا علیہ السلام کا ذکر میں اول رمضان ہی کر دوں، اس لیے کہ مولا علی کا مہینہ ہے، علی کی شہادت 21 رمضان المبارک. کون علی؟ شہادت کے مسائل میں نہیں پڑھوں گا، وہ تو آپ 21 رمضان کو علماء سے سنیے گا. کون علی؟ کتنا کریم علی. میں مولا علی کے مسائل چھوڑ دیجئے، مولا کا خالی کرم سوچتا ہوں تو آنکھوں کا دل بھر جاتا ہے. اتنا کریم علی کہ جب ضربت لگ چکی تھی اور طبیب نے یہ کہا امام حسن سے کہ مولا آپ کے بابا کے سر تک زہر کا اثر آ گیا ہے، اگر دودھ پلا دیا جائے تو کچھ افاقہ ہو جائے گا، کچھ بہتری ہو جائے گی. کچھ دیر بعد جب مولا حسن مصطفیٰ باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لے کر کھڑے ہوئے تھے. امام حسن مصطفیٰ باہر آئے کہ تم یہ دودھ کا جام لے کر کیوں کھڑے ہو؟ کہ یہ وہ ہے جس نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ اسی کے لے کر آئے. میں سوچتا ہوں کہ اے مولا کوفہ کے یتیموں کو ایسے پالتے تھے، جب آپ کی پوتی یتیمہ تھی تو تماچے کھا رہی تھی. کون علی؟ ذرا علی کی مظلومیت ہے. ایک جملہ اور کہوں، اگر کسی کا کوئی حق چھین لیا جائے اور اس کے پاس گواہ موجود ہو تو عدالت جائے تو اس کو گواہوں کی روشنی میں اگر انصاف ہو جائے تو وہاں سے حق مل جاتا ہے. علی کا حق تھا 1.25 لاکھ گواہ تھے غدیر میں، علی کا حق چھین لیا گیا. یہ علی کی مظلومیت. اچھا کوئی اور علی کی مظلومیت کو سننا چاہتا تھا وہ یہ جملہ سنیں. آپ نے اس وحشی کا ذکر سنا ہوگا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. جب فتح مکہ ہو گیا نا تو یہ مسلمان ہو گیا یہ وحشی. اور اس نے کیسے شہید کیا تھا؟ جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، کلیجہ نکال دیا تھا انتہائی بے دردی کے ساتھ. یہ رسول اللہ کے سامنے آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب وہ حقیقت میں پڑھا، منافقت میں پڑھا، لیکن بہرحال کلمہ اسلام پڑھ لیا اس نے. رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو مسلمان ہو گیا نا، میرے چچا حمزہ کا قتل میں نے معاف کیا، لیکن ایک کام کر، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی یاد آتی ہے، تو ایسا کر کہ تو یہاں سے چلا جا، میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا. علی کی مظلومیت کہوں، حضور اپنے چچا کے قاتل کو دیکھ نہیں پاتے تھے، علی نے اپنی زوجہ کے قاتل کو 25 سال تک سامنے دیکھا تھا. علی نے 25 سال تک دیکھا تھا کہ جس نے فاطمہ زہرا پر کرنا سکتا وہ علی کی نگاہوں کے سامنے تھا. اسلام کی خاطر وصیت رسول کے مطابق خاموش رہے. علی نے اسے بھی دیکھا تھا کہ جس نے محسن کو شہید کیا، لیکن ابھی خاموش رہے. لیکن یہ مظلومیت ایسی تھی کہ جب قبر رسول پر پہنچے تو جنازہ زہرا کو رکھا تھا تو کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت تو لے کر آیا ہوں لیکن شرمندہ ہوں، اس لیے کہ امانت پہلے صحیح اور سالم تھی، واپس کر رہا ہوں تو مسیح ٹوٹ چکی ہے. مصائب کا ذکر خاص میں نے اس لیے کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. رمضان مبارک کی اور برکت سے آتے ہیں، سب مل کر ان دعاؤں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے، ہم تھوڑا تھوڑا سا پڑھتے جائیں گے، آپ بھی اسے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی بکا ومنکا اطلب. خدایا میں تجھ ہی سے، تیرے وسیلے ہی سے اپنی حاجت مانگ رہا ہوں. منك أطلب حاجتي ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك. پروردگار کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے حاجت مانگتے ہیں، میں تو تیرے در پر آیا ہوں. وحدك لا شريك لك وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصل على محمد وأهل بيته وأن تجعلني في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة
پروردگار مجھے وہ حج نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے. متقبلتاً زاکیتاً خالصا لك تقر بها وترفع بها درجتي وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك. اس مہینے میں اپنی نگاہوں کو اور اپنی عفت کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حتى لا يكون شيء أثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك بالموت لله میں شہادت قرار فرما تحت راية نبيك مع أوليائك. وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك. وأسألك أن تكرمني بهواني من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعلني مع الرسول سبيلا. حسبي الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا اللہ. روایت یہ کہ جو اس دعا کو ماہ رمضان میں پڑھے اللہ اس کے 40 برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آواز سے بلند درود دیتے محمد. آخری کچھ مختصر دعائیں. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم. وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي. پروردگار میری عمر میں جب اضافہ ہو تو تندرستی اور صحت کے ساتھ اضافہ فرما. میرے رزق میں وسعت نصیب فرما. وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولكاتبني ثبعة أو ذنب تعذبني عليه. آخری دعا میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا. پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں صالحین میں داخل فرما دے. وفي عليين فارفعنا اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے. وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا. نہر سلسبیل سے ہمیں سیراب فرما دے. ومن الحور العين برحمتك فزوجنا. ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخذنا. ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا. کتنا عجیب جو خوبصورت جملہ، بڑا لطیف. پروردگار جنت کے پھل اور وہاں جو پرندے ہیں ان کا گوشت وہ مجھے
معذرت کے ساتھ جنت کے پھل اور جنت میں جو پرندے ہیں ان کا گوشت مجھے طعام کے طور پر جنت میں نصیب فرما دے. وَمِن ثِيَابِ السُّنْدُسِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْجِسْنَ وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامَ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا وَصَالِحَ الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا وَإِذَا جَمَعْتَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَارْحَمْنَا. جب اولی اور آخری قیامت میں جمع ہو اس پر مجھ پر رحم فرمانا پڑ دے گا. وَبِرَائَةٍ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ فَاكْتُبْ لَنَا وَفِي جَهَنَّمَ فَلَا تَغُلَّنَا وَفِي عَذَابِكَ وَهَوَانِكَ فَلَا تَبْتَلِنَا وَمِنَ الزَّقُّومِ وَالضَّرِيعِ فَلَا تُطْعِمْنَا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ فَلَا تَجْعَلْنَا وَفِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِنَا فَلَا تَكُبْنَا وَمِنْ ثِيَابِ النَّارِ وَسَرَابِيلِ الْقَطِرَانِ فَلَا تُلْبِسْنَا وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَنَجِّنَا. دعا کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ کی جانب سے اجازت ہو تو میں پھر سے 2 جملے کہہ دوں تاکہ اول اور آخر میں ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کی قبولیت کے اسباب فراہم ہو سکیں. گرمی کا مہینہ ہے اور ان شدید گرمیوں میں جب افطار کے موقع پر پانی پیجیے گا تو ضرور ایک مرتبہ کہیے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حدیث معصوم ہے کہ جو پانی پیے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے اللہ 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے, 1,00,000 درجات بڑھا دیتا ہے. افطار کے موقع پر جب پانی پیجیے گا, کیسی پیاس تھی کربلا میں, کیوں ہے کہ سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرو. مجھے نہیں پتا پیاس کی شدت کتنی تھی, میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ پانی تھا کہ جو میرے بابا کو نہیں مل سکا تھا. مجھے نہیں پتا پیاس کی شدت کتنی تھی, لیکن اتنا ہے کہ سید الشہداء جب شہزادہ علی اصغر کو لے کر آئے تو جملہ کہا الا ترونه کیف یتلظى, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے. یہ تلظہ کا لفظ عربی میں کب کہا جاتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور وہ اتنی مردار ہو جائے کہ بس منہ کھولتی ہو اور بند کرتی ہو. شہزادہ علی اصغر کی کیفیت ہو چکی تھی پیاس کی وجہ سے کہ منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے. امام نے شہزادہ علی اصغر کو کہا کہ بیٹا, شاید یوں کہا ہوگا نا کہ بیٹا انہیں میری بات کے یقین نہیں آتا, یہ تجھے پانی نہیں پلاتے, تو بھی تو خدا کا بیٹا. اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی, اتنی شدت تھی پیاس کی. حسین اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے, لیکن اس شدت کے بعد ایک جملہ, آخری جملہ, اس شدت کے بعد شام غریبہ جب حور کی زوجہ حاضری لے کر آئی تو کیا شہزادی زینب نے فوراً پانی پی لیا تھا؟ اس لیے کہ جس کے نگاہوں میں بھائی کی پامال لاش ہو وہ پیاسی ضرور تھی, لیکن اب پانی کی طلب کہاں بچی تھی زینب کو. جب حور کی زوجہ پانی لے کر آئی, انہوں نے پانی پیش کیا, شہزادی نے کہا کہ میں تجھے حور کا پرسہ دیتی ہوں تو حور کا پرسہ قبول کر. کہا شہزادی میں تو 72 کا پرسہ دینے آپ کی خدمت میں آئی ہوں. کہ زینب یہ پانی نہیں پیے گی, میرا بھیا حسین پیاسا مارا گیا. پھر عباس پانی لینے گیا تھا, وہ نہر فرات پہ شانے کٹا کے سو گیا. کچھ دیر بعد مولا سید سجاد آگے بڑھے, لیکن بڑی حساس منزل ہے. کہا کہ پھوپھی اماں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پانی پی لیجئے گا. کہا کہ بیٹا سجاد زینب کا دل نہیں چاہتا کہ حسین کے بعد پانی پیوں. کہا کہ حسین ہی کی خاطر پانی پی لے اور آسمان کی جانب نگاہ کرے. اب تو شہزادی نے آسمانوں کی جانب دیکھا نا تو دیکھا کہ سید الشہداء حوض کوثر کے کنارے تشریف فرما ہے. ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھی, بیٹا حسین تو پانی پی لے, کبھی میری زینب پیاسی ہے. اب شہزادی نے جب وہ منظر دیکھا تو پانی لے لیا, لیکن میں نے خود پانی نہیں پیا. پہلے سکینہ کی خدمت میں آئی, کہا بیٹی سکینہ تو پانی پی لے, تو بہت پیاسی. لیکن جب بچوں کی روزہ کشائی کیجیے گا نا چھوٹے چھوٹے
بچوں کے سامنے مائیں تسلی دیتی ہیں کہ بیٹا بس اب افطار کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑا صبر کر لے، تھوڑا صبر کر لے. لیکن کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو کیسے تسلی دیتی ہیں؟ تو جب شہزادی زینب پانی لے کر بی بی سکینہ کے پاس پہنچی کہ سکینہ بیٹی پانی پی لو. سکینہ نے پانی لیا، سوال کیا کہ بی بی اماں مجھے سب سے پہلے کیوں پلا رہی ہے؟ کہ بیٹی جو چھوٹا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے دیا جاتا ہے. سکینہ نے پانی لیا، مکتب کی جا رہی ہے. کہ بیٹی کو مکتب کیوں جا رہی ہے؟ کہ بی بی اماں آپ نے کہا جو چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی پلا جاتا ہے. میرا علی اصغر چھوٹا تھا مکتب. صلی اللہ علیہ آپ اس وقت قبلہ رخ تشریف فرمائیں، یہی کربلا کا رخ ہے دل کی گہرائی سے میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ السلام علیکم. حسین تیری پیاس پر قربان، تیرے بچوں کی پیاس پر قربان. چونکہ دعا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، میں فاتحہ کی التماس کروں گا آپ سے. مرحوم حکیم محمد حسن، کنیز فاطمہ، شیخ محمد نواز، شیخ سجاد حسین، افتخار علی، خواجہ نذیر حسین، محمد حسین، اللہ بتی، قمر النساء بنت خواجہ نذیر حسین، نرجس بطول بنت خواجہ نذیر حسین، رضا حسین قاضی ابن غلام حسین قاضی. آپ تمام حضرات اپنے مرحومین کو، شہداء کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ پیمبر، اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں، ہے وفادار. ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسا میں تمام. حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے. اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے. اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار